السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سمیع البصیر، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے اس مسجد تک جو بہت دور ہے، یعنی کہ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں. کیوں اللہ لے گیا آپ کو؟ کیوں اللہ لے گیا اپنے اس بندے کو؟ تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں. یقیناً اللہ رب العزت خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں تذکرہ کیا ہے ایک عظیم واقعے کا. اس عظیم واقعے کا نام کیا واقعہ ہے؟ اسراء. ویسے تو اسراء و معراج کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ میری بہنوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، میری بہنوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، شاید کوئی بہن فون کر رہی ہیں، تو میری گزارش ہے کہ درس کو دھیان سے سنا جائے. تو اس واقعے کیا کہتے ہیں؟ واقعہ اسراء و معراج. تو اسراء جو ہے یہ کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کو. یہ فرق ذہن میں رہے گا، اسراء و معراج. تو یہاں پہ اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے صرف اسراء کا، اس آیت میں معراج کا تذکرہ نہیں ہوا. معراج کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا سورہ نجم میں 27ویں سپارے میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے. اس کے لیے یعنی کہ مشکل نہیں ہے. کیا مشکل نہیں ہے؟ کہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. یہاں میرا ایک سوال ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے ان ایام میں کتنے دنوں کا ہوا کرتا تھا؟ کون بتائے گا؟ چھوٹے نہیں تو بڑے بتا دیں، لیکن ہاتھ کھڑا کریں. کتنے دنوں کا ہوا کرتا تھا؟ ایک مہینے کا. آپ نے کیا کہا ہے؟ 40 دن کا انعام آپ کا بنتا ہے. عمر بھائی یاد ہے، یاد ہے. انعام لینا ہے. نہیں اس میں نہیں، انعام ہے. میں نے معلوم نہیں کہاں پہ بتایا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں مدینہ سے آنے کے بعد 4 سال جامعہ سلفیہ اسلام آباد پڑھاتا رہا ہوں. تو وہاں پہ میں بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہوں، بچیوں کو بھی. تو جامعہ نے آئندہ سال کے لیے رمضان کے بعد جو سال شروع ہو رہا ہے، ایک بچی کو بطور ٹیچر منتخب کیا ہے. عمر بھائی بطور ٹیچر منتخب کیا ہے. تو اس کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے مبارکباد دی. وہ بچی میری شاگرد بھی ہے. تو اس کے والد صاحب کہنے لگے آپ نے میری بچی کو ایک دفعہ انعام دیا تھا 500 روپیہ، اس نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا، خرچ نہیں کیا. تو یہ ہے انعام کی اہمیت. تو یہ سفر بنتا ہے کتنے دنوں کا؟ 40 دنوں کا. 40 دن جانے کے، 40 دن آنے کے، کتنے دن ہو گئے؟ 80 دنوں کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کرایا ہے رات کے معمولی سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں. چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے معجزہ ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا اعزاز دیا ہے، بہت بڑی سعادت دی ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا، اچھا بعبدہ ہی، اللہ تعالیٰ کس کو لے کر گئے ہیں؟ آپ کی روح کو یا آپ کے جسم کو؟ بعبدہ ہی، اپنے بندے کو. بندہ نام ہے، جسم اور روح دونوں کا. یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ منکرین احادیث اور عقل پرست وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جسمانی طور پہ آپ کو رات کے معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا ہو. تو ہم نے کہا بھی یہ تو قرآن میں آیا ہے. کہتے ہیں اس سے مراد ہے خواب. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اسراء کا واقعہ اصل میں خواب ہے. حقیقتاً آپ مکہ میں ہی رہے، حقیقتاً آپ کو وہاں نہیں لے جایا گیا، خواب ہی خواب میں سیریں کی آپ نے. اور یہ بات کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں. بھی خواب ہی خواب میں اگر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے تھے، یہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے. کیوں جی؟ میں اور آپ خواب ہی خواب میں کبھی مکہ سے ہو آتے ہیں، کبھی مدینہ سے ہو آتے ہیں. تو اگر خواب ہی خواب میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہوتے تو کون سی بڑی بات تھی؟ بڑی بات کیا تھی کہ آپ حقیقتاً گئے ہیں، بیداری کے حالت میں گئے ہیں، جاگتے ہوئے گئے ہیں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے ہیں. تو جاوید احمد غامدی کا نظریہ غلط ہے. جاوید احمد غامدی کا نظریہ غلط ہے. کیا نظریہ جاوید احمد غامدی کا؟ کہ یہ جو اسراء کا واقعہ یہ خواب ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں. اس سے پتا چلا کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے ہیں. اور پھر اللہ کا یہ کہنا کہ سبحان،
میں پاک ہوں، یعنی کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گیا ہوں. اس سے بھی پتا چلا کہ یہ جسمانی واقعہ ہے. خواب کا واقعہ ہوتا تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے. وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. کیا برکتیں ہیں جی وہاں پہ ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں. ظاہری برکات کیا ہے؟ چشمے، نہریں، فصلیں، زیتون کے درخت، اس قسم کی ظاہری برکتیں ہیں وہاں پہ. اور وہاں کی باطنی برکتیں بھی ہیں. باطنی برکتیں کیا ہیں؟ کہ دنیا میں 3 ہی مسجدیں ہیں جن کی خاطر سفر کیا جا سکتا ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد. تو یہ مسجد اقصیٰ کی برکت ہے. وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے تو عام مسجد کی نماز سے افضل نماز ہوگی. مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے عام مساجد کی نمازوں سے افضل نماز ہوگی. مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے عام مساجد کی نمازوں سے افضل نماز ہوگی. اور مسجد اقصیٰ میں بھی نماز پڑھیں گے تو عام مساجد کی نمازوں سے افضل نماز ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا. تو یہ ایک برکت کی مثال دی ہے. ورنہ سب جانتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کرام کا تعلق اسی علاقے سے ہے. کئی آسمانی کتابیں وہاں پہ پڑھی گئی ہیں. تو بابرکت علاقہ ہے. یا اللہ تو کیوں لے کر گیا ہمارے نبی کو؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو کچھ ایتیں اور نشانیاں دکھائیں. کون کون سی نشانیاں آپ کو دکھائی گئیں؟ مثال کے طور پہ سفر شروع ہونے سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل کو باہر نکالا. دل کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اس میں حکمت و ایمان کو بھر دیا گیا اور پھر دل کو دوبارہ جسم میں ڈال دیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے، خصوصاً اس زمانے کے لحاظ سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا نشانی دیکھی؟ کہ آپ کو بٹھایا گیا ایک سواری پہ. اس سواری کا نام کو بچہ بتائے گا، بڑا نہیں بتائے گا. جس سواری پہ آپ کو بٹھایا گیا تھا اور آپ گئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اس سواری کا نام کون سا بچہ بتائے گا؟ جی سواری کا نام بتائیں. کوئی بچے کی مدد نہ کرے کوئی. جی اب بڑوں کی باری ہے، بڑے ہاتھ اٹھائیں. آپ نے دوسروں کو بھی نام سے محروم کر دیا. ہاتھ اٹھانے کے بعد انتظار کرنا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان سے پوچھتا ہوں یا ان سے پوچھتا ہوں. لیکن اب آپ نے چلیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ آئیں. لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنا. یہ نہیں. تو سواری کا نام کیا تھا بچوں؟ بھائی یہ کیا ہوا؟ پھر میں ہی پکڑوں گا. جو واپس آ رہے ہوں میں اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں. تو سواری کا نام کیا تھا؟ براق. جس سواری پہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بٹھایا گیا براق نام تھا. کتنی تیز تھی؟ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا. اس سواری پہ آپ کو لے جایا گیا کہاں؟ مسجد اقصیٰ. پھر وہاں پہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے ہیں. تو یہ سب نشانیاں آپ نے اس سفر میں دیکھی ہیں. تو یہ بڑا عظیم سفر تھا. تو یہ سفر جو مسجد اقصیٰ تک ہے وہ اسراء، اور پھر جو آگے وہ کیا ہے؟ معراج. پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 7ویں آسمان تک گئے. وہاں پہ بھی کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. جنت جہنم کو آپ نے دیکھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ شب معراج کب ہوتی ہے؟ معراج کی رات کون سی ہے؟ کون سا بچہ بتائے گا معراج کی رات؟ معراج کی رات کس مہینے میں ہوتی ہے؟ بچوں کا پہلے نمبر ہے. جن کو اور بتائیں پھر. جی یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ جی شعبان کے مہینے میں. کسی اور بھائی کا جواب؟ 27 رجب کو. یہ وہ جواب ہے جو میں سننا چاہ رہا تھا. پبلک میں کیا مشہور ہے؟ 27 رجب. لیکن کسی ایت سے یا کسی صحیح حدیث سے یا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے ایسے قول سے جو ثابت ہو، یہ نہیں ملتا کہ یہ واقعہ کس مہینے میں ہوا. واقعہ بڑی حدیث میں آیا. 20 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا. واقعہ بالکل صحیح ہے. جو واقعے کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہمارا اس واقعے پہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ہمارا اس واقعے پہ کیا ہے؟ ایمان ہے. السلام علیکم وبرکاتہ. الحمدللہ. ہمارا اس واقعے پہ کیا ہے؟ ایمان ہے. جو اس واقعے کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ کس مہینے میں ہوا، کس دن ہوا، اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے. اس سے پتا چلا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس واقعے کی تاریخ کا اہتمام نہیں کیا، اس واقعے کی یاد کو نہیں منایا، اس کا تہوار نہیں منایا، اس رات کو عبادت کے طور پہ نہیں منایا۔ اگر صحابہ کرام نے اس رات کو عبادت کے طور پہ منایا ہوتا، شب بداری کا اہتمام کیا ہوتا، اس رات چراغاں کیا ہوتا، تو اس کی تاریخ پوری دنیا کو معلوم ہو جاتی۔ کیوں جی معلوم ہو جاتی ہے نا، معلوم ہوتی۔ تو اس لیے یہ واقعہ بہت عظیم معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ شان ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہمارا اس پہ ایمان، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ لیکن اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، کب ہوا یہ ہمیں صحابہ کرام نے نہیں بتایا، تابعین نے نہیں بتایا۔ جب بھی ہوا ہے واقعہ ہوا ہے، اور ہمارا اس کی صداقت پہ ایمان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19، آج کے درس کی آیت نمبر 2 اور 3۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ کہ جو دنیا چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر۔ روزے رکھتا ہے کس کی خاطر؟ اللہ مجھے دنیا دے گا۔ تلاوت کرتا ہے کس کی خاطر؟ اللہ مجھے، بولیے، دنیا دے گا۔ ہر عبادت کا مقصد صرف دنیا۔ ایک ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں کہ آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی بن جائے گی، ایک یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی لالچ ہے بس۔ تو فرمایا جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو اس دنیا میں دنیا دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ہر ایک کو نہیں دیتے، جس کو ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ تو یا اللہ اس کو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا ثم جعلنا له جہنم، آخرت میں اس کو جہنم کی آگ ملے گی۔ یصلاها مذموما مدحورا، وہ جہنم میں داخل ہوگا عزت کے ساتھ نہیں، ذلیل ہو کر داخل ہوگا، دھتکارا ہوا ہوگا۔ یا اللہ ہم ان میں سے نہیں بننا چاہتے۔ فرمایا پھر تم کیا کرو؟ اگلی ہے ومن اراد الآخرہ، فرمایا جو نیک امال کرے، کیا لینے کے لیے؟ آخرت لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کیا کرے؟ محنت کرے۔ کیا مطلب؟ نیک امال۔ وهو مومن، اور ہو کون؟ مومن۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ان کے نیک اعمال کی، ان کی محنتوں کی قدر کی جائے گی۔ اس آخری آیت سے پتہ چلا کہ اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو نمبر 1 پہلے کیا ہو؟ آپ صاحب ایمان، ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو، جو شک و شبہ سے پاک ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ عمل کریں، سستی نہیں، نیک امال بجا لائیں، کبھی نمازیں پڑھیں، کبھی روزے رکھیں، کبھی تلاوت کریں، کبھی اذکار کریں، کبھی گناہوں سے بچ رہے ہوں، لیکن مقصد کیا ہو؟ نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا۔ ومن اراد الآخرہ، میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، مجھے جنت مل جائے، میرا رب راضی ہو جائے، میں رب کے چہرے کا دیدار کرنے والوں میں سے بن جاؤں، روز قیامت مجھے انبیاء کرام علیہم السلام کا ساتھ مل جائے، صحابہ کرام کا ساتھ مل جائے، یہ ہے اخلاص۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کامیاب انسان ہیں۔ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کون دہرائے گا؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 امال، محنت، کوشش، نمبر 3 مقصد کیا ہو؟ اخلاص، آخرت، جنت، جہنم سے بچنا۔ اس کے بعد آج کی درس کی آیت نمبر 4 اور 5 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، 23 24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمہارے رب کا یہ حکم ہے، عبادت کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، اور صرف میری کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں عبادت کرنی ہے، اور کس کی کرنی ہے؟ صرف میری کرنی ہے۔ ان کی عبادت میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ کس میں؟ عبادت میں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا، اپنے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اور اگر تمہارے والدین میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پا لے، یا دونوں ہو جائے بوڑھے، یا ان میں سے ایک ہو جائے، فرمایا ان کے آگے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے کیا نہیں کہنا؟ اف۔ یعنی اف کا مطلب کیا ہے؟ ابا جی نے کوئی آرڈر دے دیا، کبھی کہتے ہیں پانی لے کر آؤ، کبھی کہتے ہیں پانی واپس لے جاؤ، کبھی کہتے ہیں چائے بناؤ، کبھی کہتے ہیں چائے اچھی نہیں واپس لے جاؤ، کبھی کیا، اور آپ آگے سے کہتے ہیں اف۔ نہیں، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، والدین کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر کوئی بات سمجھانی پڑے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھانی ہے، اور ان کے سامنے تواضع کے پہلو کو اختیار کرنا ہے، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ میرے بھائیوں دھیان سے سن لیں، والدین کے لیے دعا کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، والدین زندہ ہو تب بھی، فوت ہو چکے ہو تب بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صبح و شام اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ بچوں یہ دعا کرتے ہو والدین کے لیے؟ لیکن نماز میں کریں دعا، سجدے میں، نماز کے بعد کریں، نماز سے پہلے کریں۔ کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے اس وقت پالا تھا، میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا سا تھا، میں بار بار پیشاب کر دیا کرتا تھا، بار بار میری نودی نکلتی تھی وہ صاف کرتے تھے، مجھے کبھی کپڑے لا کر دیتے، کبھی مجھے ہنساتے، کبھی مجھے چپ کراتے، میرے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یا اللہ آج میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ان پہ رحم فرما، فوت ہو گئے تب بھی، زندہ ہے تب بھی۔ تو انشاءاللہ سب دعا کیا کریں گے اپنے اپنے والدین کے لیے۔ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں سجدے میں بھی، یا آپ دعا کر سکتے ہیں اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی، یا آپ دعا کر سکتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان میں بھی، اور جب موقع ملے تب بھی۔ اس کے بعد آج کی درس کی آیت نمبر 6 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن۔ غامدی صاحب کی دلیل آ گئی۔ غامدی صاحب نے کیا کہا تھا؟ معراج کون سا واقعہ ہے؟ خواب کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما جعلنا الرؤيا، اور رؤیا کا جو مشہور معنی ہے وہ خواب ہوتا ہے۔ رؤیا کا مشہور معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے ذرا، رؤیا کا مشہور معنی کیا ہوتا ہے؟ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں غامدی صاحب والا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ اس لیے دکھایا تھا تاکہ لوگوں کا امتحان لے سکیں کہ کون اس خواب پہ ایمان لاتا ہے، کون ایمان نہیں لاتا، کون خواب کے اس واقعے کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں غامدی صاحب رؤیا کا ایک معنی ہوتا ہے خواب کا، اور ایک معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ خواب تو ہوتا ہے نا دل سے دیکھنا، خواب آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جاتا نا۔ خواب کس کو کہتے ہیں؟ دل سے دیکھنے کو، اور ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا جاگتے ہوئے بیداری میں۔ تو رؤیا کے دو معنی ہیں، ہم مانتے ہیں رؤیا کا زیادہ مشہور معنی خواب کا ہے، لیکن دوسرا معنی اس کا آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے۔ اب دو معنی، ان میں سے کون سا معنی مراد لینا ہے؟ آئیے ذرا کسی صحابی سے پوچھ لیتے ہیں۔ کس سے پوچھ لیتے ہیں؟ غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں، ڈکشنریاں کھولو۔ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ عربی ڈکشنریاں کھولو، تمہیں پتا چلے گا رؤیا کا پہلا معنی خواب کا ہے۔ ہم کہتے ہیں غامدی صاحب عربی آپ کو آتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کو آپ سے زیادہ آتی تھی۔ کس کو؟ عبداللہ ابن عباس صحابی کو آپ سے زیادہ عربی آتی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی کہ ان کو اے اللہ قرآن کا مفسر بنا دے، اور وہ قرآن کے مفسر بنے۔ آئیے عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رؤیا سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں رؤیا سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا۔ کہتے ہیں یا رؤیا عین اریھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھوں کا منظر تھا جو اللہ کے رسول کو دکھایا گیا۔ تو عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں آپ نے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں جو آپ نے آ کر بتائی۔ تو واقعہ اسراء و معراج کیا ہے پھر؟ یہ حقیقی واقعہ ہے، جاگتے ہوئے ہے، جسمانی واقعہ ہے، یہ صرف خواب نہیں ہے۔ ہاں پہلے آپ کو خواب دکھایا گیا ہو، بعد میں معراج کرا دی گئی ہو، یہ ہم مانتے ہیں، یعنی کہ پہلے آپ کو آنکھوں کے خواب دکھایا گیا اور بعد میں حقیقت بھی آپ کو دکھایا گیا، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ صرف خواب ہے، جسمانی طور پہ نہیں ہے، تو غامدی صاحب ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، بخاری شریف کو ماننے والے ہیں، عبداللہ ابن عباس کو ماننے والے ہیں، آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور واقعہ معراج صرف خواب نہیں ہے بلکہ حقیقی واقعہ ہے، جاگتے ہوئے کا واقعہ ہے۔ اس کا علم تو اس ایسے بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس واقعے کو کیا بنا دیا؟ لوگوں کے لیے امتحان بنا دیا، آزمائش بنا دیا۔ ہم نے چیک کیا کون ایمان لاتا ہے، کون ایمان نہیں لاتا۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو امتحان کس بات کا؟ سب نے مان لینا تھا، اور ٹھیک ہے بھی تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ مکہ والوں نے کیا کہنا تھا، کافروں نے کیا کہنا تھا، ٹھیک ہے بھی تو نے خواب دیکھا ہوگا، ہمیں کیا لگے تمہارے خواب سے۔ لیکن جب آپ نے کہا میں نے حقیقتاً یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر انہوں نے مذاق بھی اڑایا، انہوں نے کفر بھی کیا، انکار بھی کیا۔ بلکہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے تھے نا، ابو بکر سنا ہے تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، فلسطین بھی گیا، سات آسمانوں پہ بھی گیا، نبیوں سے بھی ملا۔ ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد 2-3 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی بھی تھیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں سورہ کاف کی طرف جا رہا ہوں۔ ویسے آج درس لیٹ شروع ہوا ہے، کتنے منٹ پہ بلا؟ نہیں 10 پہ نہیں، 15 منٹ پہ،
15 منٹ پہ شروع ہوا ہے جی. تو چلے ایک دو آیتوں کا اشارہ کر دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کا. پہلے آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن یعنی کہ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ. یہاں پہ امام کا معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں جی. نبی. دوسرا معنی کون بتائے گا امام کا؟ اعمال نامہ. امام کا ایک معنی ہوتا ہے پیشوا، نبی مراد ہوں گے. دوسرا معنی کیا امام کا؟ اعمال نامہ، کتاب، رجسٹر جس میں ہمارے اعمال لکھے ہوں گے. جیسا کہ اللہ کہتے ہیں کل شیء احصیناہ فی امام مبین. تو اللہ مشہور معنی اس کا کیا ہے؟ اعمال نامہ، یعنی کہ جس کو جو علماء کرام کیا مشہور ہے، پبلک میں مشہور ہے کہ امام. تو بہرحال ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے اعمال نامے کے ساتھ. ومن اوتی کتابہ بیمینی، یہ بعد والے الفاظ بتا رہے ہیں کہ امام سے مراد اعمال نامہ ہے. جس کو اعمال نامہ ملا اس کے دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. اب فتیلہ کا معنی کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. آیت نمبر 70 سورہ بنی اسرائیل. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. میرے بھائیو ترجمہ بعد میں، پہلے میرا سوال ہے آپ سے، ساری مخلوقات میں سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ انسان. انسان سب سے افضل ہے. یہ کیسے پتا چلا میں انسان سب سے افضل ہے جی؟ کیسے پتا چلا جی؟ یہ کیسے پتا چلا کہ باقیوں کی طرف نہیں بھیجے؟ سنیں اب یہ ہے، سنیں دھیان سے مجھے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ترجمہ میں کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بڑی عزت دی ہے. کیسے کیسے عزت دی اللہ نے؟ میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ نے کئی لحاظ سے ہمیں عزت دی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا تھا ان کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو بڑی عزت دی ہے اور ہم نے ان کو سوار کرا دیا سمندر پہ بھی، کشتیوں پہ، اور خشکی پہ بھی، اونٹوں پہ، ہاتھیوں پہ، اور ہم نے ان کو بہترین رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ کہتے ہیں میری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات میں ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. ترجمہ دھیان سے سنیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے اپنی مخلوقات میں سے. یہ نہیں کہا سب پہ، کیا کہا؟ عَلَى كَثِير. ہم نے انسانوں کو اپنی بہت سی مخلوقات میں فضیلت دی. اللہ نے کیوں نہیں کہا سب پہ؟ تو ذرا دھیان سے، مجھے پتا ہے لوگوں میں یہی بات مشہور ہے کہ انسان سب سے افضل ہے، لیکن اس آیت پہ ذرا غور کریں. اور ویسے بھی وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی ہر مخلوق کو ہم جانتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کی کیا کیا مخلوقات ہیں زمین پہ اور آسمانوں پہ، ہمیں کیا پتا. تو اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ انسان سب سے افضل ہے یہ ذرا مشکل ہے. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف، اور سورہ کہف کی یہ شان ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں زبانی یاد کرے گا وہ کس کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ دجال کے فتنے سے. تو آپ کب تک یاد کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ 10 آیتیں؟ پھر جتنی جلدی ہو سکے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سورہ کہف کی آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن کے ساتھ بیٹھا کریں، کن کے ساتھ دوستی لگائیں، کن کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائیں. فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. اور دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے میری آپ کی؟ بولیے ذرا. نمازی لوگوں کے ساتھ، توحید والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رو کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، اور ان کو دنیا نہیں چاہیے، وہ عبادت کرتے ہیں تو رب کی رضا چاہتے ہیں، مخلص قسم کے لوگ ہیں. اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر دنیا داروں کی طرف نہیں جانی چاہیے. آپ کی نگاہیں ان اللہ والوں سے ہٹ کر دنیا والوں کی طرف نہیں جانی چاہیے. ترید زینت الحیات الدنیا، اس حال میں کہ آپ دنیا چاہتے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پیغام اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے. تو اپنے تعلقات نمازی لوگوں کے ساتھ بڑھائیں، توحید والوں کے ساتھ بڑھائیں، علماء کے ساتھ بڑھائیں، حافظ قرآن لوگوں کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ، جو باعمل قسم کے لوگ ہوں، عمل کرنے والے بھی ہوں، ان کے ساتھ بڑھائیں. اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 46 المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں.
یہ زیب و زینت ادھر ہی رہ جائے گی، یہ مال، یہ پلازے، یہ بھینسیں، یہ گائیں، یہ زمینیں، یہ پراپرٹی ادھر ہی رہ جائے گی، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، ان کی وجہ سے دنیا میں انسان بڑا پیارا لگتا ہے، بڑی اس کی عزت بن جاتی ہے، بڑی اس کو شان مل جاتی ہے، بیٹوں کی وجہ سے بھی بڑی عزت بنتی ہے انسان کی. لیکن فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. لیکن جو نیک اعمال ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوتیں کرنا، اذکار کرنا، فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ سب سے زیادہ امید لگانی چاہیے. تو امیدیں کس پہ لگانی چاہیے؟ نیک اعمال پہ. نیک اعمال ہیں جو اصل چیز ہیں. یہ مال، یہ بیٹے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. ہاں اگر بیٹوں کو آپ دین بنا لیں، ان کو آپ عمل بنا دیں تو پھر وہ بھی کام آئیں گے. مال اگر اللہ کی راہ میں لگائیں تو وہ بھی کام آئے گا. آخری آیت آج کے درس کی، ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. میرے بھائی دھیان سے سنیے گا ذرا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روز قیامت تمہارا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. تو مجرم لوگ دیکھیں گے اس اعمال نامے کو اور کہیں گے یہ کتنا عجیب اعمال نامہ ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی لکھی ہوئی ہے، بڑے سے بڑا جرم بھی ہمارا لکھا ہوا، کچھ چھوڑا نہیں گیا. وہ جو میں نے اشارہ کیا تھا اپنے بھائی کے خلاف دوسرے کو، یہ دیکھو اس کو دیکھو، یہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ جو میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا تھا، یہ تہمت جو میں لگا بیٹھا تھا، وہ بھی لکھی ہوئی ہے. میرے بھائی ڈر جائیں، ڈر جائیں. جب لکھا ہو نا کسی دکان کے باہر، کیا لکھا ہو؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو دکان میں کوئی چوری کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. یہاں پہ رب دیکھ رہا ہے، رب کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. فرمایا اعمال نامہ سامنے آئے گا، ہر جرم لکھا ہوا ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر عمل موجود ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ سب معاف کر دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفا دے.